لبیک لبیک امین اجمل زرایا صاحب وہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھنے والوں، یہ الفاظ لکھنے والوں، پھر میں نے یہ پڑھا المدد یا رسول اللہ۔ ارے تم لبیک یا رسول اللہ کہہ کے نبی سے مدد مانگتے ہو، علی سے مدد مانگتے ہو، پتن والے سے، علی حجویری سے، او بھائیو کوٹ مچھن والے سے، پاک پتن والے سے، کبھی کسی سے مدد، کبھی کسی سے مدد، کبھی کسی سے مدد۔ ارے 1,44,000 صحابہ نے کعبہ کے رب کی قسم ہے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، غیر اللہ کی چوکھٹ پہ نہیں جھکے، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں کی، غیر اللہ کو نہیں پکارا۔ ارے لبیک یا رسول اللہ کہہ کر اسلحہ اٹھایا، تلوار اٹھائی، گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے میدان جہاد میں پہنچے، دعوت کے میدان میں پہنچے اور تحریک قولوا لا الہ الا اللہ اس مشن کے پرچار کے لیے، رب کی توحید کے لیے اپنے آپ کو نکالا، جان قربان کی، مال قربان کیا۔ عرب کی ماؤں نے وہ حسنین کے نانا کی عصمت پہ رب کی توحید کے لیے اپنے لال ذبح کرے۔ ایک بی بی کو کہا گیا اے بی بی تیرا خامن شہید ہو گیا، الحمدللہ بھائی شہید ہو گیا، الحمدللہ بیٹا شہید ہو گیا، الحمدللہ خاندان شہید ہو گیا، الحمدللہ۔ ارے عرب کی ماؤں نے فاطمہ کے بابا کی عصمت کے لیے، رب کی توحید کے لیے اپنے لال ذبح کرائے۔ کعبہ کے رب کی قسم 360 بتوں کی پوجا نہیں کی، ان کے خلاف تقریریں کی، غیر اللہ کے خلاف جلسے کرائے۔ ارے یہ مشن میرے محمد کا، وہی صدیق کا، اور وہی مشن فاروق کا، عثمان و علی کا، جو مشن حسنین کے نانا کا، وہی مشن یزدانی اور علامہ کا تھا۔ توجہ ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں، میں تمہیں چھگانے آیا ہوں، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، ہاں ہاں میرے قائد ملت نے بھی کہا تھا، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ بات وہ جو رب کے قرآن میں ہے، مدینے والے کے فرمان میں ہے۔ آؤ میرا مدنی اس دنیا میں آئے، میرے مدنی نے 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد 41ویں سال کا آغاز ہے۔ او بھائیو غور کرنا، مکہ شہر ہے، کوہ صفا ہے، میرا مدنی میرا پیغمبر کوہ صفا پہ چڑھ گیا، عرب کے قبیلوں کو بلایا، تقریباً 10-12 قبیلے دوڑتے ہوئے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا او بنی عبد شمس والو، بنی عبد الحشل والو، بنی عبد مناف والو، بنو قریش اور بنو ہاشم، عربیوں، مشرق والو، مغرب و شمال والو، سنا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اس کائنات میں آیا ہوں رحمت للعالمین بن کر، شفیق المذنبین بن کر، محسن انسان بن کر، ہادی دورہ بن کر، حاصل ایمان بن کر، حامل قرآن بن کر، مہدر خشا بن کر، ہادی اکرم بن کر، رہبر اعظم بن کر، خلق کا ہمدم بن کر، نادش آدم بن کر، ساقی کوثر بن کر، شافع محشر بن کر، علم کا دریا بن کر، لطف و سراپا بن کر، عفو کا آقا بن کر، غم کا مداوا بن کر، مخبر صادق بن کر، رحمت خالق بن کر، سید الکونین بن کر، آمنہ کا نورین بن کر، جد الحسنین بن کر، امام القبلتین والحرمین بن کر، سید الرسل بن کر، ختم الرسل بن کر، افضل الرسل بن کر، امام کل بن کر، ہادی السبل بن کر، سید الانبیاء بن کر، امام الانبیاء بن کر، افضل الانبیاء بن کر، سلطان انبیاء بن کر، ختم نبوت کا تاج پہن کر اس کائنات میں آیا، احمد مصطفیٰ بن کے آیا، محمد مصطفیٰ بن کے آیا۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، داتا ایک ہے،
کوئی ہے؟ اللہ بولو، اللہ کلا، اللہ کلا، اللہ کلا۔ بوانا بدھ کے نام پہ نذرانے چڑھانے والوں، 360 بتوں کی پوجا کرنے والوں، اور سنو، ایک اللہ کی توحید کی طرف بلانے آیا ہوں۔ ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رسول امین بن کے آیا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اپنوں نے ستایا، بیگانوں نے ستایا، گالیاں دینے والوں نے گالیاں دی، اور قصیدہ پڑھنے والوں نے مذمت میں قصیدے پڑھے، پتھر مارنے والوں نے حسنین کے نانا پہ پتھر برسائے۔ اپنوں نے ستایا، بیگانوں نے ستایا، اپنے بھی مخالف، بیگانے بھی مخالف۔ رب محمد کی قسم، مگر میرے محمد کے مشن میں لچک نہ آئی۔ موضوع کیا ہے میرا مشن؟ موضوع کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، صحابہ کا مشن۔ انہیں جشن یاد رہا، مشن بھول گئے۔ جشن کے تقاضے پورے کیے، وہ بھی غیر شرعی تقاضے ہیں جن کا شریعت میں وجود کوئی نہیں۔ جشن کے معنی انہوں نے سمجھے یا نہ سمجھے، مشن بھول گئے۔ میرے نبی نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دینے آیا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، جمعیت اہل حدیث کا منشور اپنا منشور نہیں ہے، اور مجاہدین کی جماعت کا اپنا منشور نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، وہ منشور ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، جو مدینے والے کے فرمان میں ہے۔ کتنا فرق ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ کتنا فرق ہے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ والے معصوم کی طرف نہیں بلاتے، غیر معصوموں کی طرف بلاتے ہیں، اور تحریک اللہم لبیک والے جمعیت کے ساتھی تمہیں وہ معصوم کی طرف بلاتے ہیں۔ آؤ اللہ کے نبی کی طرف آؤ، نبی سے نسبت جوڑو، تمہیں توحید کا عقیدہ ملے گا، تمہیں عقیدہ توحید کے ساتھ نبوی منہج، محمدی کلچر، تمہیں اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، اور تمہیں اللہ جنت کا حقدار، حوض کوثر کا مہمان بنائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے، ساری کائنات سے تعلق توڑ لو، مکہ اور مدینہ سے تعلق جوڑ لو۔ میرے نبی کو تکلیف دینے لگے حضرات، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تبلیغی سرگرمیاں میرے آقا کی روکنے لگے۔ بیت اللہ شریف ہے، پابندیاں لگانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سٹیج سے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں آ رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیت اللہ میں نہیں آ سکتا، بیت اللہ کے دروازے بند، اپنوں نے بند کیے، بیگانوں نے بند کیے، بتوں کے پجاریوں نے پابندیاں لگائی۔ جیسے آج اکاڑا کا کمپنی باغ سلفیوں کے لیے بند ہے، کعبہ کے رب کی قسم، حکمرانہ اکاڑے کا ڈی سی اور ڈی پی او سن لے، ہم محمد کے امتی ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں، خون قربان کر دیں گے، گردنیں کٹا دیں گے، جانیں لٹا دیں گے، مال لٹا دیں گے، بیوی بچے قربان کر دیں گے۔ اگر کمپنی باغ میں داخلہ بند ہے، کمپنی باغ کے چوک میں یہ اعلان کر رہے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں، مرنا تو مقدر ہے، اسلام پہ جان دیں گے، جانوں کو لٹا کر اسلام بچا لیں گے۔ مجھے یاد آیا، میں نے بزرگوں سے سنا، اور قائد ملت نے، شہید ملت نے ملتان کی سرزمین پہ خطاب کرنا تھا، اور
وہاں کے ڈی سی او نے میرے شہید ملت کے لیے پابندی لگا دی، کہا احسان نہیں لائی فلاں جگہ عام خاص باغ میں فلاں چوک میں جلسہ نہیں کر سکتا۔ میرے قائد ملت کو وہ جیل کی کوٹھڑیوں میں نظر بند کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کھر کا دور تھا، اور بھائیو غور کرنا، ملتان کے انتظامیہ نے میرے شہید ملت کے لیے دروازے بند کر دیے۔ ان دنوں میں میرے قائد نے 48 گھنٹے کا روزہ رکھا، 48 گھنٹے کا روزہ رکھا، نظر بند ہے۔ پھر اعلان کیا، اور ملتان کے حکمرانوں، انتظامیہ والوں اور ڈی سی او ڈی پی او سن لے، اگر احسان الہی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، احسان الہی ڈی سی او تیرے دروازے کے سامنے جلسہ کرے گا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، میرے بھائیوں، ملت سلفیہ کے بھائیوں دوستوں، آپ حوصلہ نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ کمپنی باغ بند ہو گیا تو کیا ہے؟ جرت کے ساتھ چلتے رہو گے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ چلتے رہو گے، تمہارے لیے دار الخلافہ، دار الاسلام، اسلام آباد جس کو دار الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام آباد کے ایوان کھول دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب اسلام آباد کا ایوان نے صدر کھولا تو پھر دیکھنا تمہارے اس جذبہ توحید سے، جذبہ جہاد سے بابری مسجد بھی آباد ہوگی، مسجد اقصی بھی آزاد ہوگی، رب کی زمین پہ رب کا نظام آئے گا۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت قیامت تک وہ حق پر لڑتی رہے گی، جہاد کرتی رہے گی، قیامت تک میری امت میں ایک جماعت جو ہے وہ حق کی خاطر لڑتی رہے گی۔ انہیں پرندے سلاسل کر دیا جائے، نظریں بند کر دیا جائے، ان کو جیل کی کوٹھریوں میں بند کر دیا جائے، جلسوں پہ پابندی لگائی جائے، سپیکروں پہ پابندی لگائی جائے، جتنے بھی میری امت کی جماعت پہ جتنے بھی مصیبتوں کے آزمائشوں کے پہاڑ ڈھا جائیں گے، مگر وہ استقامت کا پہاڑ بن کے سب مشکلات کا سامنا کر کے حق کی خاطر لڑتے رہیں گے، حق کی خاطر چلتے رہیں گے، کبھی اپنا راستہ تبدیل نہیں کریں گے، منزل کی طرف چلتے رہیں گے۔ وہ اکاڑا کے رہنے والوں، آج ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی طوفان آئے، عید آندیاں آ جائیں، حکمرانوں کی طرف سے پابندیاں لگ جائیں، اللہ کی قسم ہے رب کی توحید کے لیے، حرمت رسول کے لیے، عصمت صحابہ کے لیے، امی عائشہ کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، باطل کو بھگائیں گے، حق کا ساتھ دیں گے۔ ایک وقت آئے گا تمہاری محنتوں کاوشوں سے، تمہاری دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی رب کی زمین پہ کالی کملی والے کا نظام آ جائے گا۔